اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے۔ وَاعْلَمُوا علم سے، اور تم جان لو، انما بے شک، غنمتم جو تم نے مال غنیمت پایا، من شیئن کچھ بھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو، فَأَنَّا تو بے شک، للہ لیے ہی اللہ کے، فَأَنَّا للہ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خمسہ خمسہ پانچواں حصہ، ہو اس کا، تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے، فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، ان اگر تم ہو، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما اور جو کچھ انزلنا ہم نے نازل کیا، علی اوپر، عبدنا اپنے بندے پر، عبدی بندہ نہ ہمارا، یعنی عبدنا ہمارے بندے پر، وما انزلنا علی عبدنا اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یوم الفرقان یوم دن، الفرقانی فیصلے کا، حق و باطل میں فرق کا، حق و باطل میں فرق کا فیصلے کے دن، یوم وہ دن، التقل جمعانی التقل باہم ملے تھے، الجمعانی دونوں لشکر، یہ جمع ان کی تثنیہ ہے، جمعان یعنی دو لشکر، یوم التقل جمعانی جس دن دو لشکر باہم ملے تھے، مقابل ہوئے تھے، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیرن قادر ہے، واللہ علی کل شیئن قدیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت کے حصے بیان کیے ہیں۔ یہ دراصل اسی سوال کا جواب ہے جو اس سورۃ الانفال کے شروع میں ہوا تھا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ انفال جو ہے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہاں تفصیل نہیں بتائی گئی تھی کہ اموال غنیمت کے کتنے حصے ہیں اور وہ کن کن کو ملے گا۔ بعد میں اور مضمون چل پڑا، جو مسلمانوں کے اندر کمزور طبقات تھے، جن کی کمزوری ظاہر ہوئی، تو ان کی اصلاح کے لیے پھر وہ تفصیلی مضمون بیان ہوا، وہ سارا ہم پڑھے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے 10ویں پارے کا آغاز
اموال غنیمت سے کیا ہے کہ وہ کتنے حصے ہوں گے ہر ایک کے لیے. تو فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جان لو کہ جو کچھ بھی تم اموال غنیمت میں پاؤ، اس میں سارے اہل ایمان کو خطاب ہے. اس کے پس منظر میں تو وہ کمزور مسلمان تھے یا منافق طبقات تھے جنہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے میں پس و پیش کیا. تو مخاطبین تو حقیقت میں وہ تھے، لیکن سارے اہل ایمان کو اس میں خطاب ہے، کیونکہ یہ جو قرآن کا حکم ہے یہ سارے اہل ایمان کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا وَعْلَمُوا، اور تم جان لو. ان کمزور طبقات کو صرف خطاب نہیں کیا بلکہ سارے اہل ایمان سے خطاب کیا. اَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی اموال غنیمت میں سے پاؤ. زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا اور ان کا یہ عمل تھا کہ وہ جتنی بھی وہ جنگ لڑتے تو وہ سمجھتے کہ جو جنگ میں حصہ آیا گا یہ لوٹ کا مال ہے، وہ اسے لوٹ کا مال سمجھتے، اور جس کسی کے ہاتھ میں جو کچھ آتا وہ اپنے قبضے میں کر لیتا. ایک ان میں یہ رویہ تھا، اور دوسرا انہوں نے چوتھا حصہ اپنے ایک خاص افراد کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. چوتھا حصہ وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے خاص افراد کے لیے. تو اللہ تعالی نے جس طرح باقی معاملات میں اہل ایمان کو یہ باطل رسومات سے، غاصبانہ طریقوں سے جدا رکھا، اسی طرح اموال غنیمت کی تقسیم میں بھی جدا رکھا. تو فرمایا تم اموال غنیمت میں سے جو کچھ بھی پاؤ. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو لڑائی یا جنگ کی صورت میں کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں. تو فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، بے شک اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. یعنی اموال غنیمت میں سے کل اموال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو جو 5واں حصہ ہوگا 1/5 وہ ان 6 مدات میں خرچ ہوگا. اللہ اور رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور یتیم اور مسکین اور مسافر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ حکم اتر آیا، یہ تقسیم تھی. اب اللہ کا حصہ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اسے تو کوئی حصہ پہنچتا نہیں ہے، وہ تو ان حواس سے اور ظاہری جو معاملات ان سے پاک ہے. تو اس سے مراد ہے، اللہ کے حصے سے مراد ہے جو الہ کلمت اللہ پر خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اس حصے کو اس مد میں خرچ کیا جائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ بحیثیت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربراہ یہ ملتا تھا، مدینہ طیبہ کے حاکم کی حیثیت سے. اور یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقف کیا، اس میں بھی حصہ. اور تیسرا فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، یعنی جو آپ کے بنو ہاشم کا قبیلہ تھا یا بنو عبد المطلب تھا
یہ ان کا حق تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کا حصہ، اللہ کے رسول کا حصہ اور قرابت داروں کا حصہ ذکر کیا ہے تو لامز لی ساتھ لگا ہوا ہے۔ لامز لی، للہ وللرسول ولذی القربی، لامز لی پہلے آیا ان تینوں حصوں میں، اور آگے جو تین حصے ذکر ہو رہے ہیں والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان میں لامز لی نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا حصہ، اپنے رسول کا حصہ اور رسول کے قرابت داروں کا حصہ باقی انسانوں سے جدا تصور کیا ہے۔ اس سے باقی انسانوں سے ان کا مقام، فضیلت، منصب و جدا گانا ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، تو باقی محلوقات میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور منصب اور آپ کے قرابت دار، ان کا مقام بھی جدا گانا ہے۔ اس لیے لامز لی کے ساتھ جو تخصیص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تخصیص کی طرف، کہ یہ خاص ہے ان کے لیے۔ اور آگے والیتامی والمساکین وابن السبیل، ان کو انہی کے اندر ذکر کر دیا کہ یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، جن کا چاہے کاروبار ہو لیکن ان کی گزر اوقات مشکل سے بسر ہوتی ہے، انہیں بولتے ہیں مساکین، مسکین، اور مسافروں کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جس طرح قرآن نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت دار اسی طرح تقسیم ہوتا رہا، لیکن آپ کے وصال کے بعد ائمہ میں اختلاف ہوا کہ کیا حضور کا حصہ بھی اسی طرح وقف کیا جائے گا اور آپ کے قرابت داروں کا بھی اس طرح وقف کیا جائے گا۔ یہ علماء میں اختلاف ہوا۔ جو ائمہ احناف ہیں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا حصہ ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ جو اللہ کے حصے کی طرف اضافت ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ جس طرح بولا جاتا ہے بیت اللہ، تو یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، وہاں حقیقتاً اللہ تو نہیں رہتا۔ اسی طرح ناقۃ اللہ، حضرت جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، تو وہ بھی ایک تشریف کے لیے، اعزاز کے لیے، تکریم کے لیے تھا۔ تو ائمہ احناف کے نزدیک اللہ کا حصہ جو بیان ہوا یہ تشریف کے لیے اور تعظیم کے لیے بیان ہوا ہے، اور حضور کے وصال کے بعد جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کا حصہ ساقط ہو گیا۔ یہ علماء احناف فرماتے ہیں، ائمہ احناف وہ کہتے ہیں کہ اب وہ حضور کے لیے مختص نہیں ہوگا، حضور کے لیے مختص نہیں ہوگا، اور جو آپ کے قرابت دار ہیں ان میں جو مالدار ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا، مالداروں کو بھی نہیں ملے گا، اور جو فقراء ہیں وہ فقراء کے حصے میں داخل ہیں، جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر کر دیا، یتیم، مسکین، والیتامی والمساکین وابن السبیل، لہذا جو حضور کے قرابت دار فقراء ہیں وہ اسی حصے میں شامل ہیں۔ تو ائمہ احناف کے نزدیک حقیقتاً جو حصے ہیں وہ تین ہیں، حضور کے وصال کے بعد تین طرح کے یہ اموال غنیمت تقسیم ہوں گے، اور اس پر بعض صحابہ سے بھی مرویات ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خمس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، خمس جو 5واں حصہ اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حصہ تھا، رسول کے قرابت داروں کا ایک حصہ تھا، یتیموں کا ایک حصہ تھا، مسکینوں کا ایک حصہ تھا، اور مسافروں کا ایک حصہ تھا۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے خمس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مساکین کے لیے، اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔
یہ امام ابن الحمام نے فتح القدیر جلد 5 صفحہ 494 میں ان کا یہ قول درج کیا ہے۔ اسی طرح امام حسن بن محمد بن علی ابن الحنفیہ وہ اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ بطور تمہید ہے کہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہے، اور خمس رسول کے لیے ہیں اور ان کے قرابت داروں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان دو حصوں میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا قرابت داروں کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہے، اور کسی نے کہا قرابت داروں کا حصہ خلیفہ کی قرابت کی وجہ سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ ان دو حصوں کو گھوڑوں میں اور فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے، یعنی جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو سواریاں استعمال کی جائیں یا اور ذرائع اختیار کیے جائیں تو ان میں یہ خرچ کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ اور قرابت داروں کا حصہ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تھا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 9482، حدیث نمبر 9482۔ اسی طرح امام ابو جعفر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خمس کی تقسیم میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے طریقے پر عمل کیا۔ تو اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کے دور میں حضور کے وصال کے بعد جو خمس ہے وہ تین مساری پر خرچ کیا جائے گا۔ ایک تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پہلا حصہ ہے، جو پہلے حصے بنتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ اور رسول کے قرابت داروں کا، وہ جو فی سبیل اللہ دین کی راہ میں جو کام ہے ان امور میں خرچ کیا جائے گا، اور جو باقی بچے گا وہ سارا جو ہے وہ 3 مدات میں خرچ کیا جائے گا، یتیموں میں، مساکین میں اور مسافروں میں، یہ ان مدات میں خرچ کیا جائے گا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا اور جو باقی 4 حصے بچیں گے، کیونکہ یہ خمس 5واں حصہ بنتا ہے، اور باقی جو 4 حصے بچیں گے وہ پھر جو جہاد میں شریک ہونے والے وہ پھر ان میں تقسیم ہوتا ہے، یا جیسے حاکم چاہے پھر ویسے ثواب دید پر تقسیم ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے کامل، تو پھر یہ تقسیم ہوگی اموال غنیمت میں۔ اور اگر اپنی مان لیا کہ جس کے حصے میں جو قبضہ ہے وہ قبضہ کر لے، تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور آگے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اس وحی پر ایمان لے جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمائی۔ وہ دن یوم التقى الجمعان، جب دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو، اور دوسرا آگے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا ہے، یعنی جو غزوہ بدر کے دن آیات نازل ہوئی یا غزوہ بدر کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ اموال غنیمت کے متعلق آیات نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان آیات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے اموال غنیمت اسی طرح تقسیم کرنی ہے جس طرح تمہیں فرمایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یہاں بدر کے دن کو فرمایا یوم الفرقان، کہ وہ فرقان کا دن ہے۔ فرقان کی وضاحت میں نے پہلے بھی آپ کو کر دی تھی، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، کیونکہ بدر کے دن غزوہ بدر کے موقع پر ایمان اور کفر کے درمیان، اہل ایمان اور کافروں کے درمیان فرق ہو گیا، تو تفریق ہو گئی تھی۔
اس لیے اسے بولا جاتا ہے یوم الفرقان، کہ اس دن نے اہل ایمان اور کافروں میں تفریق کر دی تھی کہ کون اہل ایمان ہے اور کون کافر ہے۔ یوم التقل جمعان، آگے اللہ تعالی نے مزید اس دن کی وضاحت فرمائی، فرمایا وہ دن جس میں دو جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھی، ایک کفر کی جماعت تھی اور ایک ایمان والی جماعت تھی۔ آگے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اس نے، تم تھوڑی تعداد میں تھے، اسلحہ بھی کم تھا، باقی مال اسباب بھی کم تھے، ذرائع بھی کم تھے، لیکن اللہ تعالی نے تمہیں فتح عطا فرما دی۔ تو فرمایا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 42 اس میں فرمایا اذ جب انتم تم تھے بالعدواتی قریبی، بالعدواتی کنارے پر، الدنیا قریبی، بالعدواتی دنیا قریبی کنارے پر، وہم اور وہ بالعدواتی کنارے پر تھے، القصوی دور والے، وہم بالعدواتی القصوی اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ یعنی فرمایا اے اہل ایمان تم مدینہ کی جانب قریبی کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے، تم سے دور تھے۔ والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، والرکب اسفلا منکم اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا۔ ولو اور اگر تواعدتم تم آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے، تواعدتم تم آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے، لاختلفتم تو ضرور مختلف پہنچتے، مختلف ہو جاتے، تم مختلف ہو جاتے پہنچنے میں، فی المیعادی اپنے وعدے سے، یعنی وعدے پر، مقررہ وعدے پر پہنچنے سے تم ضرور مختلف ہو جاتے، مختلف الحیال ہو جاتے۔ ولیکن لیکن لیقضی اللہ، لیکن ہوا اس طرح، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن کام، کانا تھا مفعولن ہو کر رہنے والا، کانا مفعولن جو ہو کر رہنے والا تھا۔ فرمایا ولیکن لیقضی اللہ امرن کانا مفعولا، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدہ کے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا۔ لیقضی اللہ امرن، تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو، کانا مفعولا، کانا جو تھا مفعولن ہو کر رہنے والا، یعنی جس نے ہو کر رہنا تھا۔ لیہلکا یہ اس لیے ہوا، لیہلکا تاکہ مر جائے، من جو ہلاکا جس نے ہلاکا ہلاک ہونا ہے، ان سے بینتین حجت سے، لیہلکا من ہلاکا ان بینہ تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، جو مرنا چاہتا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے۔ ویحیا اور زندہ رہے، من جس نے حیا زندہ رہنے ہیں، ان سے بینتین حجت سے، ویحیا من حیا ان بینہ اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے۔ وَإِنَّ اور بے شک اللہ لسمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لشکر اور کفر کے لشکر اور تجارتی جو قافلہ تھا
وہ کس کس مقام پر کھڑے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے حصے میں اللہ تعالی نے اپنے امر جو ابدی امر ہے اس کے ہو جانے کا ذکر کیا ہے، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اس کا اظہار کیا ہے۔ پہلے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے۔ العدوہ بولتے ہیں کنارہ، الدنیا بولتے ہیں نزدیک، قریب۔ بالعدوۃ الدنیا قریبی کنارہ، جو مدینہ طیبہ کی قریب سائڈ تھی، مسلمان وہاں تھے، اس لیے اللہ تعالی نے اس کی طرف اشارہ کیا بالعدوۃ الدنیا، کہ تم مدینہ کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے۔ اور جو کافروں کا لشکر تھا، چونکہ وہ دوسری سائڈ سے آ رہا تھا مکہ کی طرف سے، لہذا اس کی طرف اشارہ کیا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، وہ وادی کے دور کنارے پر تھا، دوسری جانب دور کنارے پر تھا۔ اور تیسرا فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، کیونکہ انہوں نے بجائے مدینہ طیبہ کے راستہ لینے کے، بری راستہ لینے کے، انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ جو راستہ تھا، جو گزرگاہ تھی، اس راستے کو انہوں نے اختیار کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ اللہ تعالی نے ساری سچویشن واضح کر دی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے، یعنی کافروں کے ساتھ تم وعدہ کر لیتے کہ ہم اس وقت اس دن تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو کیا مسلمان اس کنڈیشن میں تھے کہ کافروں کا مقابلہ کر سکتے یا اپنے وعدہ ایفا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم پیچھے پڑے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تو اس وقت بھی جو کمزور مسلمان تھے ان کا رجحان تجارتی قافلے کی طرف تھا، اور یہ جو گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے قدم متزلزل ہو جانے تھے، اگرچہ انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا، جو کابر صحابہ تھے انہوں نے تو ڈٹ جانا تھا اور شہید ہو جانا تھا، لیکن میجورٹی ہے انہوں نے پیچھے ہٹ جانا تھا، نہیں تھا ماننا، کیونکہ انہوں نے دیکھنا تھا ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس تعداد کم ہے، لہٰذا ہم کیسے ایک وعدہ کریں کسی دشمن سے کہ ہم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہو کہ وہ ہم سے طاقتور ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر تم باہم وعدہ کر لیتے تو پھر اس مقررہ جو جگہ پر پہنچنا اس میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، تم اس میں اختلاف میں پڑ جاتے، اور مقررہ جو جگہ ہے وہاں تم نہ پہنچ پاتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس کی طرف ذکر کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ نے تم دونوں کو باہم مقابل کیوں کر دیا، کیونکہ پیچھے ہم پا رہے ہیں آیت نمبر 41 میں یوم التقى الجمعان، جب دونوں جماعتیں باہم مل گئے تھے، ملاقات ہو گئی تھی، مقابل ہو گئے تھے، تو یہ کیوں آپس میں اللہ تعالی نے دونوں جماعتوں کو ملا دیا؟ انسانی حیثیت سے دیکھیں تو انسان اپنے سے طاقتور دشمن سے کبھی جنگ نہیں کرے گا، اور اگر اللہ کی طرف دیکھیں جو کل کائنات کا مالک ہے، تو وہاں ساری دنیاوی طاقتیں، سارے مال اسباب اس کے سامنے ہیچ ہیں، وہ تو کل طاقتوں کا مالک ہے، کل تصرفات قدرت کا مالک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے وہ وجہ بیان کی کہ اللہ تعالی نے تم دونوں گروہوں کو آپس میں کیوں ملا دیا، کیوں تمہارا مقابلہ کرا دیا؟ فرمایا وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا،
تاکہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کی قدرت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ کافروں کو شکست ہونی ہے. کن فیکون کا امر جاری ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے فیصلے کو پورا کرنا چاہتا تھا جو اس نے لکھ دیا تھا، کہ وہ فیصلہ جو ہو کر رہنے والے تھے اس کو پورا کرے. اور آگے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس شخص کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت سے ہلاک ہو. یہ اشارہ ہے کافروں کی طرف کہ کافروں پر اتمام حجت ہو جائے، کہ جو رب کے باغی ہوتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، جو رب کے باغی ہوتے ہیں، رب کی نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے تصرفات کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جائے کہ رب کی مدد و نصرت وہ بدر میں اتری ہے. اس لیے فرمائے تاکہ جو بھی ہلاک ہو وہ اتمام حجت سے ہلاک ہو، اس کے سامنے اپنا جو کفر ہے وہ باطل ثابت ہو جائے اور حق آشکار ہو جائے. اور آگے فرمایا وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے بھی جینا ہو، جو زندہ رہے، وہ بھی حجت کے ساتھ زندہ رہے. یہ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے اور وہ اپنے رسول کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو یہ بھی ان پر بھی اتمام حجت ہو جائے، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم جس رب کو ماننے والے ہیں وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ اہل ایمان کی مدد و نصرت کرتے ہیں، اپنے رسول کی مدد و نصرت کرتا ہے. تو وہ بھی اتمام حجت کے ساتھ زندہ رہے، انہیں پتہ چل جائے کہ کس رب کی عبادت کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہ جو کوئی عمل کر رہا ہے، جیسے جیسے کوئی کر رہا ہے، کوئی فتنے پھیلا رہا ہے، کوئی عملی طور پر کر رہا ہے، تو رب سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے سازشیں کی تھی تو رب نے اپنے حبیب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کو ان کے شاطرانہ سے نجات عطا فرما دی اور مسلمانوں کی بھی فتح و نصرت سے نواز دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے، اپنے کلام پاک کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.